صفحہ نمبر 99 آیت نمبر 9 سورة المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائیں گے اور ان کو اجر عظیم عنایت فرمائیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہ دوزخ والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو ذکر کرو جو آپ لوگوں کو اللہ نے عنایت فرمائی ہے۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ آپ لوگوں پہ دست درازی کر کے تمہیں قتل کریں، فکف ایدیہم عنکم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھوں کو آپ لوگوں سے روک لیا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ کی ذات پہ ایمان والے ہی توکل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں ایمان والوں کا تذکرہ اور کفر کرنے والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور ساتھ مشرکین اور کفار کا ذکر کہ کئی موقعوں پہ انہوں نے مسلمانوں کو، اللہ کے نبی کو قتل کرنا چاہا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے حفاظت فرمائی۔ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائیں گے اور ان کو اجر عظیم عنایت فرمائیں گے۔ ایمان اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ۔ ایمان تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اب نیک اعمال کی کوشش اور ان میں اخلاص، عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ ہمارے بڑے اساتذہ میں سے تھے، فرمایا کرتے تھے کوئی بھی عمل اپنی ذات کے حوالے سے چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، عمل کو چھوٹا یا بڑا بنانے والی چیز اس آدمی کی نیت ہے۔ نیت سے عمل چھوٹا یا بڑا بن جاتا ہے۔ حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا جو آدمی 3 اعمال کرے گا موت کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کو اختیار ہوگا جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، اور جنت کے جس حور کے ساتھ نکاح کرنا چاہے نکاح کر لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سے مبارک 3 اعمال ہیں جن پہ یہ 2 بڑی فضیلتیں آپ نے ارشاد فرمائی؟ تو ارشاد فرمایا نمبر 1
جو آدمی قاتل کو معاف کرے، نمبر 2، جو پوشیدہ طور پہ کسی کا قرضہ ادا کرے، اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ میرا قرضہ کس نے ادا کیا۔ نمبر 3، جو آدمی ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک عمل کرے تو، ارشاد فرمایا اگر کوئی ایک بھی کرے تو اس کو بھی یہی انعام ملے گا، یعنی یا قاتل کو معاف کرے، بھائی کا قاتل ہے، چچا زاد کا قاتل ہے، اس کو آپ معاف کریں، یا پوشیدہ طور پہ کسی کا قرضہ ادا کریں، اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ میرا قرضہ کس نے ادا کیا، اور یا ہر فرض نماز کے بعد 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے، تینوں ہو یا تینوں میں سے ایک ہو، یہی انعام ہے۔ اس امت کے فضائل کو دیکھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہت بڑے فضائل سے نوازا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال اور اجر بہت بڑا ہے۔ ایک دفعہ ارشاد فرمایا، جو آدمی 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اس کو ہر 10 دفعہ کی تلاوت پہ جنت میں ایک ایک محل ملتا رہے گا۔ فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ تعالی علیہ نے روایت نقل کی ہے، جو آدمی شام سے لے کے عشاء تک مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رہا اور کسی سے بات چیت نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں سونے کا محل عنایت فرمائیں گے۔ اب آدمی سوچے تو شام تا عشاء مسجد میں رہے، اعتکاف کی نیت سے رہے اور کسی سے بات چیت نہ کرے، عبادت کرتا رہے، تلاوت میں مشغول ہو، یا ویسے ہی اعتکاف کی نیت سے ہے مسجد میں، تو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اس امت کے لیے تو فضائل کے حوالے سے بہت وسعت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جس نے ایک دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی، 10 دفعہ قرآن شریف کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ جس نے سورہ عادیات کی تلاوت کی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا الی آخری، تو اس کو 15 پاروں کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ کافرون کی تلاوت کی 7 پاروں سے زائد تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ دخان کی تلاوت جس نے جمعہ کے دن کی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سورہ کہف شریف کی تلاوت جس نے جمعہ کے دن کی، اگلے جمعے تک فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور آج کل فتنے عام ہیں۔ حدیث میں یہاں تک کہ اگر دجال کا فتنہ بھی آ گیا تو بھی یہ آدمی محفوظ رہے گا۔ مشکات شریف کی حدیث میں ہے کہ دجال جب آئے گا تو کچھ لوگ کہیں گے ہمیں پتہ ہے کہ وہ دجال ہے، وہ دھوکہ دینے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، اللہ وہ ہے نہیں، چلو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ویسے ہمیں پتہ ہے کہ ویسے بھی وہ دھوکہ دینے والا ہے دجال۔
لیکن جب جائیں گے دیکھیں گے تو اس کے دھوکے کا شکار ہو جائیں گے، کہیں گے یہ تو اللہ زمین پہ تشریف لائے ہیں، اس پہ ایمان لائیں گے۔ اس سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے سورہ کہف شریف جمعہ کے دن۔ اور ہمارے بڑے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو کوئی حاجت ہو تو اس کو چاہیے کہ جمعہ کے دن شام کی اذان سے 15-20 منٹ پہلے، یعنی جمعے کی جو آخری گھڑیاں ہیں ان میں دعائیں مانگے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد جو 80 دفعہ درود شریف پڑھے گا 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال پہ اللہ کیا عجیب انداز سے نواز رہے ہیں، یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ اور ہمارے حدیث کی استاذوں میں سے تھے، فرمانے لگے اگر ہم سجدے میں گر کے سالوں سال بھی روتے، یا اللہ فضائل والے اعمال عنایت فرما نہ ملتے، یہ کسی ذات کے طفیل اس امت کو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال پہ اتنی بڑی فضیلتیں اللہ نے عنایت فرمائی ہیں۔ جب تک سانس ہے تو چھانس ہے، یاد رکھنا، اور جب موت کے آثار شروع ہو جائیں، موت تو سب کو آئے گی، پھر یہ ہے کہ اعمال کا دروازہ بند۔ اس لیے نیک اعمال کی کوشش ہو، اب موقع ہے، عمل کے میدان میں ہے، نیک اعمال کی بھرپور کوشش ہو اور دوزخ کے خوف سے ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث میں ہے کہ تہجد کا وقت ہوتا تو اپنے گھر میں آواز لگاتے، اے آل عمر اٹھو، دوزخ کی آگ کو بجھا دو۔ اور جب تک اکابر فرماتے ہیں کہ امت میں تہجد گزار ہوں گے، جس معاشرے میں تہجد گزار ہوں گے وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ تو تہجد کا اہتمام ہو، گھروں میں اس کا ماحول ہو۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شام کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں مکروہ ہیں۔ عشاء کی نماز سے پہلے سو جانا مکروہ ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں مکروہ ہیں۔ دنیاوی باتیں منع ہیں، ہاں دینی باتوں میں گنجائش ہے۔ اگر کسی کو اعتماد ہو کہ میں صبح جاگ سکتا ہوں تو وہ دیر تک مطالعہ کرے، کتاب پڑھے، مذاکرہ کرے، دینی باتیں سنائیں، اعتماد ہو تو اس چیز کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ تہجد اور تکبیر اولیٰ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں جو چیز دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے اس کے متعلق ہم کتنی غفلت میں ہیں۔ یہ 40 دن تکبیر اولیٰ یہ تو عام آدمیوں کے لیے ہے کہ چلے پہ چلا جائے، تبلیغ میں تو 40 دن دی تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرے۔ باقی خواص کے لیے یہ ہے کہ وہ 40 دن نہیں، سالوں سال ہمارے استاذوں میں سے تھے، فرمانے لگے جس کی تکبیر اولیٰ، جس مسلمان کی تکبیر اولیٰ سالوں میں داخل ہو جائے، یہ اگر پریشانی کا شکار ہو گیا تو میرے پاس آئے۔ کہنے لگے یہ میرا آزمودہ نسخہ ہے۔ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے بڑے اکابر میں سے تھے، ہندوستان میں جلسہ تھا، وہاں تشریف لے گئے تھے، تو وہ لوگ مسلسل جلسے کے اختتام پہ نماز کا وقت ہوا، مسلسل آ کے مسافہ کرنے لگے، تو اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی اور امام نے قرات شروع کی۔
اس کے بعد نیت باندھنی. بڑے پریشان تھے جن کے ہاں تھے دیگر اکابر علماء. تو کسی میزبان عالم نے وجہ پوچھی، حضرت آپ یہ جلسے میں بڑے آشاش بشاش تھے اور ابھی آپ بڑے پریشان ہیں، کھانا بھی طبیعت سے نہیں کھایا، آپ پریشان ہیں، یہ کیوں؟ فرمانے لگے ان لوگوں نے میرا نقصان کر دیا. کیسے؟ یہ مسلسل لگے رہے میرے ساتھ، مسافہ کرتے رہے. اتنے میں امام نے قرات شروع کی تو 23 سال بعد میری تکبیر اولی فوت ہو گئی. سوچا جائے جب ایسے لوگ امت میں ہوں تو فیصلے ہوتے ہیں. کبھی معمولی نہیں کی اللہ کو پسند آ جاتی ہے، کام بن جاتا ہے. عمل معمولی ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ قبول فرما لیتے ہیں. یہ ہمارے رمضان کے اعتکاف میں ایک جوان نے کہا کہ ایک دفعہ میں گھر میں کپڑے تبدیل کر رہا تھا کمرے میں، تو سامنے قرآن شریف میز پہ پڑا ہوا تھا. تو میں نے یہ خیال کیا یہ قرآن ہے، یہ میری مذہبی کتاب ہے، اس کے سامنے کیسے اپنا صدر کھول دوں. ناڑا کھول کے اس کے بعد پھر باندھا اور میں نے جا کے تولیہ اٹھایا، قرآن کے اوپر رکھا. پھر میں نے کپڑے تبدیل کیے اور پھر وہ تولیہ اٹھا کے دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھ دیا. کہتے ہیں اس دن سے میری طبیعت تبدیل ہو گئی. اور پھر کہنے لگی 8واں سال جاری ہے کہ اس دن سے مجھ سے تکبیر اولی نہیں چھوٹی. استعداد ہے اگر کوشش ہو، ہمت ہو. نیک اعمال پہ جنت، برے اعمال پہ دوزخ. جیسے صحابہ کرام کی اللہ نے حفاظت فرمائی، اعمال کی برکت سے اللہ پھر امت کی حفاظت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ کے وعدے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کی اللہ مغفرت فرمائیں گے، ان کو اجر عظیم دیں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی جو نعمتیں آپ لوگوں پہ ہیں ان کا ذکر کرتے رہنا. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ آپ لوگوں پہ دسترازی کر کے قتل کریں. فکف ایدیہم عنکم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھوں کو آپ لوگوں سے روک لیا اور تمہاری حفاظت فرمائی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ کی ذات بھی ایمان والے ہی توکل کرتے ہیں. یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما. یا اللہ عاجزی عبادت والی زندگی نصیب فرما، امت کی حالت پہ رحم فرما. یا اللہ حاضرین میں جس جس کے دل میں شرعاً جائز حاجات ہوں اپنے فضل سے پوری فرما. نیک اعمال میں اخلاص عنایت فرما. یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرْمِكَ. ان کو زیادہ جلدی نہ سورہ واقعہ 2-3 منٹ میں پڑھا کریں. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے.